ماشاءاللہ ہم لوگ ہر سال شب معراج کے متعلق باتیں سنتے ہیں اور جمعے میں بھی بات آتی ہے، لیکن یہ میرے علم میں خود ایک ہفتہ پہلے پھر خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ بارہا نئے واقعات تو آپ سنے ہیں شب معراج کے متعلق، لیکن شب معراج ہی کے متعلق ایک بہت ہی اہم بھاری ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے یوں کہہ جو کتب ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، انہوں نے اس مضمون کو بیان کیا۔ اس کو میں کئی دن اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس کو بار بار ریپیٹ کرتا رہا کہ وہ مضمون میرے ذہن میں سما جائے۔ بہت ہی اہم حالات کے اعتبار سے انہوں نے ساری قرآن و دلیل سے اس کو ثابت کیا ہے اور اسی واقعہ معراج کے متعلق بیان کیا ہے۔ سمجھیں گے ماشاءاللہ، چونکہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن و دماغ میں پہلے سے بات بیٹھی ہوئی ہے، سنی بھی ہم کئی بار نہیں کئی بار سن چکے ہیں معراج کا واقعہ۔ تو غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ پتہ چلا کہ ہوائی فائرنگ کہاں کی ہو رہی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئے گا سمجھ میں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دو چیزیں جو ہے مرکزی حیثیت عطا فرمائی۔ ایک مکہ کے اندر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اور دوسرا فلسطین کے اندر ہے جسے مسجد اقصی کہتے ہیں۔ دونوں کا فرق ہے۔ کعبہ یہ مرکز ہدایت بنایا اللہ نے، کعبہ کو مرکز ہدایت بنایا ہے، اور مسجد اقصی کو مرکز سیاست ہے۔ عام طور پر سیاست کا جو مفہوم ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے وہ نہیں، سیاست کہتے ہیں نظامی امور کا نام سیاست ہے۔ یہ تو اب گندہ ہو گیا ہے چونکہ اس کو صحیح نہج پر نہیں چلا، ورنہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ نظامی امور کا نام سیاست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو جگہوں کو، ان دو گھروں کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی۔ کعبہ کو مرکز ہدایت بنایا ہے اور مسجد اقصی کو مرکز سیاست بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی نظام کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا انتظام فرماتا ہے پہلے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت، آپ کی تشریف آوری، یہ کوئی عام سادہ سا نہیں تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام آتے رہے، اور ان تمام انبیاء کرام کا مرکز ہدایت اور مرکز سیاست دونوں مسجد اقصی تھے۔ مرکز ہدایت بھی اور مرکز سیاست بھی مسجد اقصی تھی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نظام تبدیل کرنا تھا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے، معراج کے واقعے سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کی قیادت اور سیادت ان یہودیوں کے پاس ہی تھی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیادت اور سیادت کے منصب کو سے معزول کر کے اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دینا چاہا۔ ان کو معزول کر کے، کیونکہ جب کوئی کسی انسان کو نعمتیں ملتی ہے اور جب اس کی قدردانی نہیں کرتی ہے تو پھر اس کو معزول بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ خود قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ جس طریقے سے اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے کہ جس طریقے سے امت محمدیہ کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تو اسی طریقے سے اسی طرح ایک مزدہ بنی اسرائیل کو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ نعمتیں کیا ہے؟
بنی اسرائیل پر نعمت ہے جب وہ مصر سے نکالے گئے اور میدان تی میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، نکلنا چاہتے تھے، نکلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، تو کھلا میدان تھا، ان کے لیے وسائل کھڑے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ دیکھو کیا نعمت ہے ان پر بارشیں کی۔ قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادل کو مقرر کر دیا جو دوپہر کے وقت آتا تھا ان پر سایہ کرتا تھا۔ خالی سایہ سے تو کام چلے گا نہیں، کچھ کھانا بھی ہونا۔ اس کی بھی درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے لیے من اور سلوے کا انتظام کیا اس کھلے وادی میں، اور 1-2 سال نہیں 40 سال تک۔ من سلوہ کہتے ہیں، اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے، بٹیر دیکھے ہیں نا اس کو، اور من یہ ایک میٹھا، یوں کہہ دیا جائے بٹیر اور حلوہ، سادہ سا ترجمہ اس کا، یعنی ایک نمکین ڈش، ایک نمکین اور ایک میٹھا، یہ 2 کھانے ان کو ملتے تھے، اور یہ 40 سال تک اللہ نے کھلایا، اور صرف کھا لے تو پانی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنے، اے اللہ میری قوم پیاسی ہے، پانی چاہیے، تو اللہ نے کہا فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے نکلے، کیونکہ وہ لوگ آپس میں بڑی ضد بنتی نہیں تھی، 12 قبیلے تھے تو سب کے لیے ایک ایک ہونا تھا، اگر آپ ایک ہی جگہ ہوتی تو دونوں آپس میں لڑتے، کون لے گا پہلے، کون باری لے گا، تو اللہ نے بھی انتظام فرمایا، اس لیے ان کی عادتوں سے واقف تھے، بڑی ضدی ہردرمی قوم تھی۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12، اور سب قبیلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تقسیم کر دی۔ یہ تو نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت قرآن کیا کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اس وقت قیادت اور سیادت انہی کے پاس تھی، چونکہ اللہ کی عادت ہے کہ جب کسی قوم سے کام لینا ہوتا ہے تو ان کو گناہ پر سزا بھی دیتے ہیں اور نعمتیں بھی دیتے ہیں، گناہ پر سزا بھی ملتی رہتی ہے اور نعمتوں کی بھی بات، دونوں ایک ساتھ چلتی ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، سب واقعے کے معراج کے متعلق آئے گا، دونوں نعمتیں ایک ساتھ چلتی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نظام کو بدلنا تھا۔ وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے کہ یہ قیادت اور سیادت اب بنی اسرائیل سے نکل کر اس امت محمدیہ کو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملنی تھی، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ البتہ یہ درمیان میں کچھ وقفہ یہ یاجوج ماجوج کا ہوگا، اور اس کا خاتمہ دجال پر ہوگا۔ کچھ وقفہ یہ یاجوج ماجوج کا ہے، اور یہ جو چل رہا ہے، اور ان کا عنقریب خاتمہ ہونے والا ہے، دجال پر خاتمہ ہے اس کا، ورنہ قیادت قیامت تک اسی امت کو ملے گی۔ لیکن اس امت کو کیا ہوگا، یہ نئے طبقے کو ملے گی، شاید ہم لوگ چھٹے جائیں گے۔ تو یہ معراج کا واقعہ یہ کوئی عام خالی سفر نہیں ہے، یہ ایک عظیم تبدیلی تھا، ایک دنیا کے اندر ایک نئے نظام کو قائم کرنا تھا۔ اسی لیے اس کا ایک صحرا، اس کے ایک پروگرام یوں کہا جائے، اس کے ایک اسٹیج سجایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ سے مکہ سے آسمان پر بلا سکتے تھے، پھر کیوں مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے؟ ڈائریکٹ مکہ سے جا سکتے تھے نا آسمان پر۔ یہاں سمجھ میں بات آئی کیوں؟ اس لیے کہ مکہ جو ہے یہ مرکز ہدایت ہے، مرکز سیاست نہیں، یعنی نظام تبدیل یہاں سے نہیں ہوتا۔ جب بھی دنیا کے اندر نظام تبدیل ہوتا ہے تو اس کا تعلق مسجد اقصی سے ہوتا ہے۔ چونکہ اب نظام کو تبدیل کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مکہ سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔
اور اس مثال کو یوں سمجھیے، جب کسی عورت کو جب بچہ جننے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو درد سینے میں نہیں ہوتا، وہ رحم بھر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کہتے جب نظام بدلنے کا وقت آتا ہے، جب دنیا کے اندر نظام بدلتا ہے تو مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد میں ایک شدید کوہرام بستا ہے۔ وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب نظام دنیا کے اندر جب نظام تبدیل ہوتا ہے تو مکہ کے اندر نہیں، آپ اسی لیے آپ دنیا تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آج 1400 سال سے اور اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مکہ کے اندر میں کوئی لڑائیاں ہوئی ہو، کوئی جنگ ہوئی ہے، باہر ہوئی ہے، لیکن وہ جگہ پر نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن نے کیا کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس جگہ کو اللہ نے امن والا بنایا ہے، اس لیے کہ وہ مرکز ہدایت ہے، اور ہدایت میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہدایت میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور مرکز سیاست میں تبدیلی ہوتی رہتی، یعنی حکومتیں بدلتی ہیں، دنیا قانون بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہے، دنیا کے اندر انقلاب آتا رہتا ہے، تو اس کا تعلق مسجد اقصی سے۔ جب بھی دنیا کے اندر تبدیلی نظام آیا ہے تو وہاں کوہرام مستا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ کی کتابوں میں کہ ہمیشہ پوری تاریخ میں مسجد اقصی ہمیشہ کیا رہا ہے، وہاں وہ ظلم و ستم کا نشانہ رہا ہے۔ کیا آج کا نہیں، اس سے پہلے سے جب سے وہ قائم ہے۔ اور عام طور پر کیا کہتے ہیں لوگ، مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنائی، تاریخ میں ملتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد اقصی اور کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، سب سے پہلے تعمیر مسجد اقصی اور مسجد کعبہ کی تعمیر، یہ دونوں سب سے پہلے جو بنا ہوئی ہے اس کو فرشتوں نے بنایا۔ اس کے بعد چونکہ وہ بوسیدہ عمارتوں کو تو بوسیدہ کو اس کو مرمت کرنی پڑتی ہے نا، تجدید کا کام البتہ مسجد اقصی کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور مکہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد جو ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ یہ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان کو قرآن کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اخلاق کی اصلاح کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دراصل اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ یہی جو قرآن نے بیان کیا۔ سب سے پہلی تعمیر مسجد اقصی کی بھی اور کعبہ کی بھی تعمیر کس نے کی ہے، اور فرشتوں نے کی ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی کی جدید کام، یعنی اس کی پر مرمت کیوں کہا جائے، اس کو صحیح تصریح یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ادھر مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب چونکہ اسٹیج جب نہ تھا اور ظاہر سی بات ہے اکرام، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی استقبال کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے ایک میسج یہ تھا کہ اب تم لوگوں سے ان سے سیادت لے کر اس امت محمدیہ کو دینی ہے، جو امامت پہلے نبیوں پر تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی، اور یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا ہے یہ زمینی سفر ہے۔ قرآن خود کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات میں سفر نہیں ہوا، اور عام طور پر مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی مسافت تقریباً 1300 کلومیٹر، 1300-1400 یہی ہے،
اور اس وقت تو کوئی رائل فلائٹ وائٹ تو تھی نہیں. اور جسے جاننے والے آپ لوگ جانتے ہوئے بجلی 1 منٹ میں کتنی سفر کرتی ہے؟ بجلی کہتی ہے 1 منٹ کے اندر 3 لاکھ میل سفر کرتی ہے. اب اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہ براق جو ایک جنت کی سواری تھی اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر سفر کرایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جو بجلی، چونکہ براق کے معنی اصل میں کیا آتے؟ تیز رفتار بجلی، یعنی بجلی سے بھی آپ اسے 3 لاکھ کو 10 میں ضرب دیں گے تو کتنا جتنا بیٹھتا ہے اتنا. یوں سمجھے جتنا ہم نہیں پہنچے اس سے پہلے اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ چکے تھے. یہ زمینی سفر ہے، فضا میں ہوا ہے لیکن زمینی سفر ہے. یہ بھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. مثال کے طور پر آپ زمین میں مسجد فرش پر بیٹھے تو بھی مسجد میں، میں چیئر پر بیٹھا تو بھی مسجد میں، یہ فین اوپر لگا ہوا ہے تو بھی مسجد میں. یہ پورا مسجد ہی ہے، صرف مسجد یہ اسی نے بولتے. کم تقریباً 500 یہ فضائی حدود تک یہ سب زمین کہلاتی ہے. صرف یہ نہیں، دھرتی نہیں، یہ سب زمین میں ہی ہم لوگ. تو زمینی سفر ہوا ہے لیکن فضا میں ہوا ہے. آج کے دور میں کہے تو فلائٹ یہ کہ زمین سے اوپر نہیں جاتا، زمین میں ہی چلتا، بس زمین کی سطح سے اوپر چلتا ہے. یہ سفر تو زمینی ہے. اب مسجد اقصی سے جہاں تک اللہ کو منظور تھا دوسری اس کا ذکر سورۃ النجم کے اندر ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند السدرة المنتهى عندها جنت المأوى. مسجد اقصی سے اب جو سفر ہوا ہے یہ آسمانی سفر ہے. یہ کیسے ہوا؟ اب اس کا اندازہ، اس کا تو تصور نہیں کر سکتے تو کن منٹوں کے اندر ہوا. اس کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا ہے ذرا سا تصور کر سکتے ہیں کیلکولیٹر میں لائے، لیکن مسجد اقصی سے آسمان کا سفر اس کا تصور نہیں کر سکتے. یوں سمجھ جائے جیسے فرشتے روزانہ آتے جاتے کتنی فاسٹ اسی رفتار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر. اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو کہ فرشتے کتنی فاسٹ سے آ جاتے ہیں، کتنی فاسٹ سے آتے ہیں، روزانہ آتا جاتا ہے. اس کے درمیان میں واقعات آپ سنے بھی ہوں گے، جمعے میں بھی بیان میں آتا ہے. اس سے پہلے میں بھی خود بتایا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اندر بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، آپ کو بہت کچھ مشاہدات کرائی گئی. آپ کا اس رات میں ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن بڑے تانبے کے تھے، لمبے لمبے تھے، اور وہ اپنے جسموں کو نوچ نوچ کر کھا رہے. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی جسموں کے گوشتوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں؟ کہہ رہی ہیں آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں. اللہم احفظنا، اللہ بچائے. آج سود کا بازار کتنا گرم ہے. کل میدان حشر میں، کل قیامت میں ان کی سزا یہ ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو غیبت کرتے ہیں دوسروں کی. غیبت جس کو آج ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں کہ انسان پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا، کل قیامت میں کیا ہوگا؟ وہ اس کے ہی ناخن تانبے کے ہوں گے اور وہ اپنے ہی ناخن سے کیا کر اپنا جسم کو نوچ نوچ کر کھائے گا. کچھ ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات میں گزر ہوا دکھایا گیا آپ کو کہ ان کی سروں کو جب پتھر مارا جا رہا ہے، جب سر پر لگ رہے، سر کے پرکشے اڑ جا رہے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے سر پھر ایک طرح جوڑ جا رہا ہے. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے. اللہم احفظنا، جو نماز میں سستی کرتے.
کچھ اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ جن کے جسم پر پورا بدن ننگا ہے، صرف چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ؟ کہا یہ وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس جائز اور حلال بیوی ہیں یا حلال شوہر ہیں، لیکن یہ دوسری جگہ اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ اور اسی رات میں ایک بوڑھیا کے پاس سے گزر ہوا جو آواز دے رہی تھی یا محمد یا محمد، تو جبریل علیہ السلام تو کے ساتھ میں تو کہا آپ اس کا جواب نہ دیجیے، آپ چلتے رہیے۔ کچھ دور جانے کے بعد پوچھا وہ کون سی بڑھیا؟ کہا وہ دنیا تھی، اگر آپ مائل ہو جاتے، آپ جواب دے دیتے تو آپ کی امت بھٹک جاتی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیا کیا کرتی ہے، بھٹکاتی ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ قوم پوری کی پوری تو نہیں بھٹکے گی، لیکن ایک طبقہ ہمیشہ کیا رہے گا، رائے راستے پر رہے گا۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر الحمدللہ علماء دیوبند کی جماعت رائے راستے پر ہے، ورنہ سب فروش۔ اور یہ اس امت کی ایک شان ہے کہ پوری تو نہیں بھٹکے گی، ایک طبقہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا جو رائے راستے پر ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ جو قرآن و حدیث کے صحیح جاننے والے ہوں گے، جو اس کی روشنی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں تعلیم کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو ان لوگوں سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے تاکہ ہم بھٹکنے سے بچیں، ہم بھٹکنے سے بچ سکیں، کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا ہے، اس دین کو صحیح سمجھا ہے اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، تاکہ اس سے ہمارا تعلق ہوگا تو ایمان عقائد بچے رہیں، نہیں تو اس دور کے اندر بچنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ حق پر ہیں، ورنہ آج اس رجب کے متعلق کتنی وہ باتیں جو بالکل پھیلائی گئی ہے، جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہے امت کے اندر، اور مسلمان نہ سمجھی میں اس کو عمل کر رہا ہے، لیکن پوچھتے نہیں ہم اپنے بڑوں سے۔ یہ رواج بالکل ختم ہو گئے، ہم نے کیا کیا ہے، دین کو اپنے دماغ سے سمجھ لیا تو خود بھائی بھٹک گئے۔ اسی رجب کے متعلق، اس آج کے دن کے متعلق کتنی وہ باتیں جس کا کوئی تعلق ہی قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہودیوں نے ایک سازش کر کے داخل کر دیا گیا۔ لیکن اگر ہمارا رابطہ علماء سے ہوگا جو قرآن و حدیث کو جاننے والے، تو بچیں گے، عقائد بچا رہے گا تو انشاءاللہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے پکڑے بھی گئے تو جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالے جائیں گے، اور اگر عقائد خراب رہے لابثین فیہا احقابا، مدتوں جہنم کے اندر رہنا پڑے گا، پھر خلاصی مشکل ہے۔ اور یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہی کرتے، یہ عقائد اور ایمان کو خراب کرتے۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ جب بھی نظام تبدیل ہوتا ہے تو اس کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر ایک عظیم چیز تبدیلی پیدا کرنا تھا، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا، پھر مسجد اقصیٰ سے معراج پر لے گئے، پھر وہاں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے صرف تفصیل بیان کے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں، پھر وہ بھی ایک کہ عام طور پر جب اللہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اور تمام انبیاء کرام نے تو اپنے اللہ کا صفات کا مظاہرہ کیا، لیکن اس نبی پر قربان جائیں، اس نبی کے ہم امتی ہیں جس نبی نے اللہ کو بریت سامنے اللہ کا دیدار کیا، ہم اس نبی کو، اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ تمام انبیاء کرام نے اللہ کے صفات کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن جلال کا نہیں، ان کو دیکھا تو نہیں رہا۔ سنے نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب انہوں نے ارادہ کیا تو اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ کلیم اللہ تزید کرے وہ الگ واقعہ ہے۔
تو اللہ نے ذرا سی تجلی دی، بے ہوش پڑ گئے، نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جو تمام انبیاء کرام نہیں دیکھ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ایسے اللہ کا دیدار کیا ہمارے نبی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، لیکن یہاں ذرا سوچنے کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہم نے اس نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی۔ آج ہم نے اسی نبی کی سنتوں کا کتنا جنازہ نکال رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں کہ جس نبی کا دیدار اللہ اپنے پاس بلا کر کرا رہا ہے، اور جس کا دیدار، اللہ کا دیدار موسیٰ علیہ السلام زمین پر رہ کر نہیں کر سکے۔ صرف امتی کا نام بھر لینے سے کام بھی بننے والا نہیں ہے، ہم اپنے نبی کو مکمل فالو کرنی ہی پڑیں گی۔ فالو وہ نہیں سمجھو جو عام طور پر ذہن میں آتا ہے، پیروی، اتباع، اس نبی کا مقام ہمیں اور آپ اندر۔ تو عام طور پر جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کچھ لے کے آتا ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ نبی، اے میرے حبیب، آپ اتنا بڑا سفر کر کے آئے، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو بندہ مولا کو کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کی کلام، تمام بدنی، مالی، یہ ساری عبادت، اور بندہ اپنے مولا کو یہ پیش کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب کیا دیکھا کہ موقع اچھا ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کو محبت بہت تھی اپنی امت سے، فکر بہت تھا، ہم قربان جائے اپنے نبی پر۔ اگر ہمارے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو خدا کی قسم ہم خنزیر بندر بنا دیے جاتے۔ وہاں عام طور پر انسان جو عاشق معشوق ہوتا ہے نا، دیکھا جس کو اس کا عشق کا چسکا لگا ہوگا وہ اس کا اچھی طرح اندازہ کرتا ہے۔ جب بڑی محنتوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہاں تیسرے کا گوارا نہیں کرتا کہ وہ آئے انٹرفیئر کرے ہمارے معاملے، نہیں کرتا نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ یہ ظاہر سے فطری چیز ہے، یہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی پرسوں سے انتظار کر رہا ہے اپنے محبوب کو دیکھنے کا، اور جب محبوب مل جائے تو دوسری طرف اس کا ذہن جائے گا، نہیں جاتا۔ لیکن وہ اپنے نبی پر قربان جائیں تو وہاں دیکھا موقع اچھا ہے، فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہ صرف ہم پر نہیں بلکہ ہماری امت میں جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کی رحمت ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سن کر جتنے بھی فرشتے آسمان میں تھے اور جتنے انبیاء کرام تھے، سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس امت کو کہا گیا کہ تم درود، اس نعمت پر درود کثرت سے اپنے نبی پر بھیجو۔ یہ اس نبی کا ذرا سا جلوہ، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، نہ ہم اپنے مقام کو جانتے ہیں، اپنے نبی کے مقام کو جانتے ہیں۔ اور واپسی پر اب کیا ہوا؟ چونکہ ایک نظام دینا تھا اللہ، 12 سن چکے کہ 50 نماز کا تحفہ دیا گیا، وہ یہی معراج کی رات سے۔ لیکن اس بارے میں جو علماء نے بیان کیا ہے وہ بھی بعد میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو اس لیے کہ ہم اپنے بڑوں کو فالو کریں گے تبھی دین پر صحیح قائم رکھ سکتے ہیں۔ مجھ جیسے آدمی کو ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو کتنی ضرورت ہوگی عام آدمی؟ مجھ جیسے آدمی کو اپنے بڑوں جنہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، تو عام آدمی کو جو نہ سورہ فاتحہ کا مطلب جانتا ہے ان کو کتنی ضرورت ہوگی اس دور میں؟ انہوں نے جو شب معراج کے متعلق بتایا ہے، مثال کے طور پر ایک بہت بڑے علم میں اونچا مقام رکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، فرماتے اس رات کے متعلق
کہ معتبر روایت کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہے، شب معراج کا واقعہ ہوا ہے، لیکن تاریخ کیا ہے اس کو امت میں چھپا ہے۔ البتہ جمہور علماء، بہت سے علماء اس 27 رجب کو قرار دیتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کسی اپنے خیال سے ہمیں کوئی تاریخ متعین نہیں کرنا۔ اسی لیے علماء دیوبند اس بات کو کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ تو چونکہ مجھے ذمہ دار کا حکم بھی ماننا ہے، فالو بھی کرنا ہے، ماحول کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ علماء دیوبند کیا کہتے ہیں کہ 27 تاریخ کو ہر سال پروگرام کرنا یہ سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ علم میں رہنا چاہیے، صرف علم کی جانکاری کے واسطے معلوم ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے بدعت کو دروازے کو بند کیا ہے، شریعت نے اس کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ شریعت نے اسلام چونکہ ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اس میں ادھر ادھر کی باتوں پر عمل نہیں کیا گیا، جو مضبوط ہے، جو مضبوط علماء نے بیان کیا ہے وہی قابل اعتبار ہے۔ شب معراج کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، تاریخ مبارک۔ البتہ بہت سے کچھ علماء نے 27 رجب کو بیان کیا ہے اور کچھ اس کا انکار بھی کیا، کہتے کب ہے اللہ کو معلوم ہے۔ تو آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے، اگر کوئی دوسرا یہ بات بیان کرے تو وہ غلط نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کوئی کسی جگہ سنے چکا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہ غلط نہیں، وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے پاس دوسری دلیل موجود ہے، اس کا لحاظ رکھنا۔ تو اب تحفہ دیا کیا؟ 50 نماز کا تحفہ دیا اسی معراج کے واقعے، اور وہ معلوم ہی ہے کہ جب آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب 50 وقت کی نماز آپ کی امت کہاں سے پڑھے گی؟ جائیے آپ کم کرائیے۔ وہ کم ہوتی رہی، 5 کم ہوتی رہی۔ یہاں پہ ان علماء نے ایک نقطہ اور نکالا ہے، وہ نقطہ یہ نکالا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی اظہار کیا تو نہیں دیکھ سکے، تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو میں تو اللہ کو نہیں دیکھ پایا، لیکن اس بندے کا بار بار دیدار کرنا جو اللہ کو دیکھ کر آیا ہے۔ اس رچلک ملاقات صرف موسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہوئی، وہاں تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام انبیاء کرام سے ہوئی، صرف موسیٰ کو اتنی فکر کیوں ہوئی، بار بار کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو صحیح نقطہ نکالا علماء نے، چونکہ انہوں نے اللہ کی دیدار کی خواہش کی تھی، دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکے، تو اب یہ انہوں نے ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ میں اس شخص کا دیدار کر لوں جو اللہ کا دیدار کرنے آئے، اس لیے ان کو بار بار بھیجے۔ 5 ہوتے ہوئے آخر میں جب 20 درخواست کی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، نہیں اب مجھے شرم آتی، شاید آپ جاتے تو وہ بھی ختم ہو جاتا، اس لیے آپ دیکھ رہے تھے 5 ہو رہی ہے ختم، اگر میں گیا تو یہ بھی ختم، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض مان کر چلو تو ایک لینے کا جو ذریعہ ہے نماز اللہ سے، وہ بھی بہت سی امت، یہ امت خیر سے محروم ہو جاتی۔ تو اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی گئے نہیں، کیونکہ 5 ترتیب سے کم ہو رہی تھی نا، اگر چلے جاتے تو یہ 5 ختم ہو جاتی، تو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے اس خیر سے امت کیا ہوتی، محروم، فرض مان کر۔ لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، آگے پیچھے سارا علم ہے، اور اللہ نے بھی اپنے نبی کے دل میں وہ بات ڈالی، چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے ہم کلامی ہوتا ہے، اور نظام تبدیل کرنا تھا، اور اس لیے وہ تحفہ دیا۔ تو یہ معراج کا سفر صرف ایک سفر نہیں ہے، ایک نظام کو تبدیل کرنا تھا دنیا کے اندر اللہ کو، اور اس کا ذریعہ یہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب بھی نظام تبدیل ہوتا ہے تو اس کا تعلق مسجد اقصی سے ہوتا ہے، تو اس معراج کے واقعے میں یہ سبق ملتا ہے کہ چونکہ اس میں ایک نظام تبدیل اب اور اس سے پوری قیامت تک یہ سبق ہے کہ جب بھی نظام تبدیل ہوگا تو اس کا تعلق مسجد اقصی سے ہوگا۔ جو طوفان اٹھا ہوا ہے، اس طوفان کا اختتام ہے وہ مسیح دجال پر ہوگا، قتل دجال پر ہوگا۔ یہ یاجوج ماجوج سے ان کا ابتدا ہے، اور اس کی اختتام مسیح الدجال، دراصل یعنی جھوٹے دجال، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے اس کا قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر انصاف قائم ہوگا،
پوری دنیا کے اندر اللہ اب کیا ہو، لیکن اللہ جب بھی نظام تبدیل کرتا ہے تو نئے طبقوں کے ذریعے سے کرتا ہے. نئے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو غیر قوم ہیں ان کو اللہ ایمان دے اور ایمان کی کامل صفات اس کے اندر کو داخل کرے اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر کیا ہو، انصاف کو قائم کرے. اور جو لوگ مسلمان ان کے آدھار کارڈ میں ان کے رجسٹر میں مسلمان ہو، ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں، دباؤ آئے تو چھٹ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ وہ دور چل رہا ہے جو چھٹائی کا دور ہے، چونکہ نظام تبدیل ہونا ہے. نظام تبدیل ہونا، انصاف قائم ہوگا، اس لیے کہ ظلم آج سے نہیں چل رہا ہے. اور اللہ کا نظام ہے کہ ان کو جب اسرائیل 1948 میں اس کا وجود میں آیا، اس سے پہلے یہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے. جب اسرائیل یہ جو اسٹیٹ جب بنا تھا، اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے. یہ یاجوج ماجوج کی قومی ہے. یہ جو ہے اس کو اللہ نے اس جگہ جمع کیا. اب وہاں سے اس کا دھیرے دھیرے صفایا ہو، کیونکہ نظام تبدیل ہو رہا ہے، انصاف آئے گا دنیا کے اندر. اب اس کا وقت کم ہے، وقت کم ہے. وقت کم ہے، انصاف کا دور آنے والا ہے. اور جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے اس میں اکثر پوری ہو گئی، 2-3 ہی باقی ہے. اب اس واقعے سے ہمارا اور آپ کے لیے کیا ہے؟ سن کر خالی چلے جائے تو بات تو بننے والی نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ جب دباؤ پڑتا ہے آدمی پر تو اس دباؤ کا کمزور ایمان والا مقابلہ نہیں کر سکتا. کمزور ایمان والا مقابلہ نہیں کر سکتا دباؤ. اور یہ دور شروع ہو گیا، چھٹائی کا دور. یہ کمزور ایمان والا جس کے دلوں کے اندر ایمان رچا بسا نہیں ہوگا، وہ اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے، پوری زندگی مسلمان، اس کے آدھار کارڈ میں مسلمان نام تھا، لیکن موت اس حالت میں آیا کہ وہ ایمان سے محروم. یہ وہ دور ہے، چونکہ نظام تبدیل ہونا ہے. اور نظام جب تبدیل کرے گا تو پرانے لوگوں سے نہیں، نئے لوگوں سے تبدیل کرے گا. ترکی کے اندر کیا ہوا؟ ترکی کی تاریخ سے اگر کوئی واقف ہوگا کہ ان کو پہلے اللہ نے ہدایت دی، پھر اس کے ذریعے سے انصاف قائم کیا. پہلے ہدایت دی اس لیے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہونے کے ذریعے سے لوگوں سے انصاف قائم نہیں کرتا. چونکہ آج کا مسلمان تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے نہیں ہوگا. ایک دوسری قوم پہ اسی امت میں ہوگی، دوسری امت نہیں آنے والی، اسی امت میں ہوگی، اس کے اندر وہ صفات پیدا کیے جائیں گے جو کامل ایمان والوں کی صفات تھی، اور ہم جیسے کچے ایمان والے چھٹیں گے، چھڑ دے گا. اس لیے ہمارے اور آپ کی فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ حفاظت فرما. چھٹ گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم کی گڑھوں میں جائیں گے، جنت کا دروازہ بند. اس لیے کوئی بے فکر میں نہ رہے، کوئی بے فکری میں نہ، ماشاءاللہ کوئی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ وہ دور ہے. یہ دباؤ آج ہم دوسروں سے خبر سنتے ہیں اور حالات کو کیا بولتے ہیں؟ یہ BBC اور ادھر کی نیوز سمجھنے سے حالات سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک ہم قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، اپنے بڑوں سے علماء سے حالات کو نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں سمجھ سکتے. یہ BBC اور NDTV سے ان کی خبروں سے سن کر حالات سمجھ میں نہیں سمجھ سکتے. قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے تو حالات سمجھ میں آئیں گے. اور یہ ظلم کا زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے چھٹائی ہونی ہے نا، تو یہ چھٹائی کا دور ہے. انصاف قائم ہونا ہے، ظلم کا خاتمہ ہوگا. وہ انصاف کیسے ہوگا اس کو بھی اللہ نے بیان کیا.
اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مزے لے کر بیان کہ وہ 7 سال یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو انصاف قائم ہوگا، اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوں گے ایمان والے، آپس میں کسی کے اندر کوئی کدورت نہیں ہوگی، اتنا وہ اچھا ماحول ہوگا، اتنا سازگار ماحول ہوگا کہ آپس میں بھی کسی طریقے سے کوئی کدورت ہی نہیں ہوگا اپنے بھائی، سب دوسرے کے لیے اچھا چاہے گا۔ وہ 7 سال، صرف 7 سال، لیکن وہ بڑے مزے کے ہوں گے۔ وہ 7 سال ہی ہوگا، لیکن پوری دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ۔ اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوں گے مسلمانوں کے، وہ صرف اور صرف 12,000۔ اس کو مولانا سجاد نعمانی نے کئی بار اپنے بیان میں بیان کیا ہے کہ صرف 12 پوری دنیا سے مسلمان چھانٹ کر 12,000 کا لشکر کے تو ہمیں اور آپ کا چلے گئے، یعنی ہمارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ چلے گئے مطلب یہ نہیں کہ یعنی یہ فکر کی بات ہے ایمان پر خاتمہ نہیں ہو، ہم چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ دین اچھی طرح ہم نے 2-4 باتوں پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان یہ 2-4 باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم سے ماشاء اللہ مسلمان ہم بڑے نہیں، چلے چھٹ جائیں۔ اسی لیے اس بات کا یہ ہے کہ 2-4 باتوں پر نہیں، مکمل دین کو اختیار کرنا پڑے گا، مکمل اسلام کو فالو کرنے پڑیں گے، مکمل سلنڈر کرنا پڑے گا، تو ایمان داخل ہوگا اندر کے اندر، اب بچائے گا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر ایک جان پر حملہ، جان جا رہی ہے میری، مثال کے طور پر میں اپنے پر کہتا ہوں، جان جا رہی ہے، اگر کمزور ایمان ہوگا تو جان بچانے کی خاطر ایمان کا سودا کر لے گا۔ یہ وہ ہے، اس لیے سب کے لیے فکر کہ ہمارے بڑے اتنے، اس لیے ہمیں اپنی ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کے بنانے کی فکر کریں کہ یہ زمانہ بدل رہا ہے، کروٹ بدل رہا ہے، اس میں آج دوسروں کے پاس ہے، کل ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو جان سے زیادہ ہمارا ایمان، اس لیے جان چلی گئی ایک بار جائے گی، دوبارہ نہیں جاتی ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا اللہ برباد ہو گیا۔ ایمان چلا گیا تو جنت کا دروازہ تو بند ہوگا، اب کیا ہوگا؟ پوری زندگی جہنم میں سڑنا پڑے گا۔ تو یہ فکر کی چیز ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بچے گا، یہ ایمان کیسے رچے بسے گا، یہ 2-4 باتوں سے عمل کرنے سے نہیں ہوگا۔ مکمل اسلام کو فالو کرنے پڑیں گے، مکمل اللہ کے حوالے ہونا پڑے گا، اور مکمل اپنے آپ کو ایمان مضبوط کرنے کی فکر کرنی ہوگی، تو ایمان اللہ بچائے گا۔ جان دے دیں گے، ایمان نہیں دیں گے، لیکن اتنا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، اتنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب دباؤ آتا ہے تو عام طور پر طوطے کو دیکھو، جو چیز رٹاؤ گے وہ رٹ لیتا ہے، اور اس سے بولواؤ گے دوسرے وقت وہی بولے گا۔ سورہ فاتحہ تک طوطے کو یاد کرا دو، سنو تو سنا دیتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی بلی دبائے تو سورہ فاتحہ نہیں سنائے گا، وہی اصلی پر آتا ہے، ٹے ٹے بولتا ہے۔ دیکھ لو اپنی وہ سورہ فاتحہ نہیں، اپنی اصلی جو اندر ہے اس کے، اگر اس دلوں کے اندر نفاق ہوگا تو دباؤ کے وقت وہ نفاق سامنے آئے گا، ظاہر جو تھا ختم چلا گیا۔ جیسے وہ طوطا جو اس بلی نے اسے دبوچا تو وہ نہیں جو اسے رٹایا گیا ہے، وہ نہیں بول رہا، وہ اصل بول رہا ہے۔ اس لیے یہ دور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ہے، اور یہ واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب نظام تبدیل ہوتا ہے تو دنیا کے اندر جب انقلاب پیدا ہوتا ہے تو قربانیوں سے ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے قربانیوں سے ہوا ہے، اور حالات آئے گا، اور نظام جب بھی تبدیل ہوتا ہے تو اس کا تعلق مسجد اقصی ہی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس مسجد اقصی کو مرکزی سیاست بنایا، یعنی وہاں سے فیصلے ہوتے، وہ اس کے بعد زمین پر فیصلے۔ اس لیے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی تو وایا مسجد اقصی، ڈائریکٹ نہیں، وایا یعنی وہاں سے ہوگا، آئے بھی تو ڈائریکٹ آ سکتے نا، اب مل گیا توفہ پھر بھی مکہ ڈائریکٹ آ سکتے، کیوں؟ پھر بھی وہاں سے آئے تو آنے میں بھی ترتیب مسجد اقصی ہے، پھر مسجد حرام ہے، کیوں؟ یہ اصل میسیج ہے کہ نظام تبدیل ہو رہا ہے تو تبدیلی نظام کا تعلق مسجد اقصی سے ہے، مکہ سے نہیں۔ مکہ مرکز ہدایت بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ان حالات کے اندر
گھبرانا نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنا. ہمارے لیے فکر بات کی ایمان ہے. دو چار اپنے مسجد وار ساتھیوں سے، علماء سے اپنے آپ کو جڑا رکھنا ہے، مسجد سے، نیک لوگوں سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے، اور قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، علماء سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے میں نہیں کہتا. یہ جو آج جو چینل ہے اس میں کچھ لوگ وہ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں، جو یہودی کے ایجنٹ ہیں. وہ قرآن و حدیث کا جھوٹی سہارا لے کر امت کے اندر ایمان و یقین کو بگاڑ پیدا کر رہا ہے. آج ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے، ایک آدمی نے مجھ سے آج ہی پوچھا، کچھ نہیں پیدا وہ بچ گیا آدمی. بہت سے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو پوچھ کر الحمدللہ وہ آدھا اللہ کے ولی تو بن گئے. اللہ سے مجھے یقین ہے گناہ سے بچنے کی نفرت پیدا ہو گئے. بات کی علامت ہے اللہ کے ولی کے دیتے ہمارا تو گناہ سے نفرت کیا کرتے، بچتے. ایک اب جب یہ پوچھنے کا دین وارداروں سے اپنا تعلق رکھو گے تو یہ صفت پیدا ہوگی. تمہیں کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں، آپ اس کو جانتے نہیں. ماشاء اللہ حدیث کا حوالہ دے گا، آپ کو کیا معلوم وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، آپ کو کیا معلوم وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ علماء جانتے، یہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے جانتے کہ وہ حدیث کیا صحیح بیان کر رہا ہے کہ کیا غلط بیان کر رہا ہے. اس لیے فتنوں سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچائے رکھنا ہے. اپنے علماء سے جڑے رہو گے، دینداروں سے جڑے رہو گے تو اللہ اس کی برکت سے ایمان بچائے. اس وقت ایمان کا ہی بڑا مسئلہ، اب جان سے زیادہ بڑا مسئلہ ہمارا ایمان کا ہو گیا. جان ایک بار جائے گی اور ایمان ایک بار چلا گیا، اللہ حفاظت فرمائے، پوری زندگی کی محنت بچا لے. فکر کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اس وقت ہمیں غفلت میں پڑے رہنے کا وقت نہیں ہے. یہ فکر ہے، فکر ایمان کو بڑھانے کی فکر، یہ فکر اپنا تعلق قرآن سے جوڑنے کی، قرآن سے اپنا تعلق کو قائم کرنا ہے، اور دلوں کے اندر نفاق کو ختم کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کرنا دراصل یہ تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے. اللہم طہر قلبی من النفاق، دعا مانگا کرتے تھے. آج یہ نفاق مسلمانوں کے اندر داخل ہوگا. ہر انسان کہتا ہے میرے اندر نہیں. جب کسی بڑوں کے پاس جائیں گے، جب پتہ چلے گا کہ میرے اندر نفاق ہے نہیں. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق کو ختم ہونا، اس دلوں کے اندر رچ بس جانا، ایمان گہرائی میں اتر جانا. ایمان کو سمجھنا بھی ہے، اس کو گہرائی میں اتارنا بھی ہے، اور ایمان پر عمل بھی کرنا ہے. دو چار باتوں سے نہیں، مکمل پورے دین کو اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ بچ جائیں گے. نہیں اگر دو چار باتوں میں رہیں گے تو چھٹیں گے، حالات آئے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وقت. جس طرح یہودیوں پر کیا ہوا، ان سے جو قیادت و سیادت چھینی گئی، ان کو موقع دیا نا. نعمتیں بھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا کہ نعمتیں کیسی کیسی ان کو اللہ نے دیا، چونکہ کام اس وقت انہی سے لینا تھا. نعمتیں بھی دیے، کام بھی اللہ کو انہی، گناہ پر سزا بھی دی کہ کھلے میدان میں ایک دوسرے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. نکلنے کا راستہ کھوجتے تو ملتا نہیں تھا ان کو، بھٹکتے رہے 40 سال تک. اور اسی کھلے میدان میں اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتار کر من اور سلوا کھلایا. لیکن جب کفر، جب وہ نافرمانی میں بڑھتے رہے تو اللہ نے ختم. تو یہ جو آج یہودی کہتے ہیں نا، دراصل یہ اس پرانی تاریخ کو کہتے ہیں کہ ہم ہی دنیا کے قیادت و سیادت کے قائل ہیں. ایک وقت تھا ان کے پاس تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے انہی کے پاس تھی. وہی اس دنیا کے اندر ہدایت یافتہ قوم تھی، یہ یہودی، جو آج اس امت کے یہی ہے یاجوج ماجوج. اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے انہوں نے کیا ہے. سود کا بازار انہوں نے کرم کیا ہے، زنا کو عام انہوں نے کیا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ سب انہی کی ایجاد ہے. اب اس کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہو رہا، اب جلد خاتمہ اس کا وقت ہے. بہرحال اللہ وقت ختم ہو گیا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دو چار باتوں پر نہیں بلکہ پوری دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی موت تک اور پورے امت مسلمہ کی ایمان کی موت تک ہمارا ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یا اللہ برے وقت سے برے حالات سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت پوری زندگی تو ہمارا نام مسلمانوں میں رہے، اور اللہ حفاظت فرمائے کسی نااہلی کی وجہ سے، کسی نفاق کی وجہ سے اگر موت کے وقت ایمان ختم ہو گیا تو اللہ حفاظت فرمائے، اسے 100 بار پناہ، کروڑوں بار پناہ، اللہ ہمارا ایمان موت تک بھی محفوظ رہے، اور اس دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ کے حبیب راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لے تھوڑی، تو کیا بھی نہیں نا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد بالإسلام، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا حيوم يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حيوم يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، یا اللہ تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مولا کریم اپنے دریا رحمت سے معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے ہی تیرے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، یا اللہ ہم نے ہی تیرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رکھا ہے، یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، یا اللہ تو معاف فرما دیجیے، تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، یا اللہ رحمت واسعہ کی طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تو جانتا ہے ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، یا اللہ یہ کمزور ایمان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مولا یہ مولا رسوا نہ فرمانا، یا اللہ اس ایمان کو مضبوط بنا، ہمارے دلوں میں رچا بسا دے، ہمارے رگ رگ میں رچا بسا دے، یا اللہ جب تک زندگی عطا فرما تو ایمان پر زندگی عطا فرما، اور جب موت عطا فرما تو ایمان پر موت نصیب فرما، یا اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، یا اللہ تو ہم سے بھی کام لے سکتا ہے، یا اللہ تو ہمارے اندر بھی وہ صلاحیت و طاقت عطا فرما کر یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما، یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما، یا اللہ تو اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل فرما، یا اللہ خاص مقرب بندوں میں شامل فرما، نہ دنیا کے اندر رسوا فرما نہ آخرت کے اندر رسوا فرما، یا اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیری رضا کے طالب ہیں، یا اللہ تو آپ ہم سے راضی ہو جا، یا راضی ہو جائیے مولا، راضی ہو جائیے، ہم جرم کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ اپنے نبی کے طفیل راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہی راضی ہو جائیے، مولا راضی ہو جائیے، یا اللہ نافرمان بندوں کی فہرست سے نام ہٹا کر اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لیجئے، موت تک کر لیجئے، موت تک کر لیجئے، اور مرنے کے بعد میدان حشر میں بھی یا اللہ کسی کا سامنے رسوا نہ فرما، کسی کے سامنے رسوا نہ فرمانا، یا اللہ قاری منور صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مولا جانے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ذلت کی موت سے حفاظت فرما، یا اللہ عزت کی موت عطا فرمانا، سجدے کی حالت میں موت عطا فرمانا، یا اللہ سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، اس حالت میں کہ تو راضی، تیرا حبیب راضی، اس حالت میں موت عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب سچی پکی
توبہ کرتے ہیں، آج سے پاک صاف زندگی گزاریں گے، گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ ایسے فیصلے فرما، ایسا دل بنا دے، آج سے ہمارے حق میں ہدایت کے فیصلے عطا فرما، غفلت سے ہمیں بیدار کر دے، یا اللہ غفلت سے بیدار کر دے، ان مجلسوں میں جتنے بھی بیٹھے سبھی کو ہم سب کو غفلت سے بیدار فرما، یا اللہ غفلت سے بیدار فرما، یا اللہ ہم غفلت میں یقیناً پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم نہیں سمجھ رہے، یا اللہ یہ غفلت بھری زندگی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم غفلت سے پاک فرما، بیداری نصیب فرما، یا اللہ بیداری اپنے ڈر نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا ڈر نصیب فرما، یا اللہ یہ مرد مجاہد، یا اللہ یہ ظالم سے مقابلہ کر رہے ہیں، یا اللہ تو مظلوم کی مدد کیا کرتا ہے، یا اللہ حماس کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، اس وقت یہی دنیا کے اندر قابل رشک لوگ ہیں، یا اللہ قابل تعریف لوگ ہیں، یا اللہ ان جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما، ان جیسے ہمت شجاعت کی بہادری ہمیں بھی نصیب فرما، یا اللہ انہیں ہمت اور عطا فرما، یا اللہ ان کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ فرما، یا اللہ اپنی غیبی مدد فرما، یا اللہ غیبی مدد فرما، یا اللہ انہیں بہت موقع دے دیا ہے، یا اللہ ان کی ریاست بھی قائم ہو گئی، یا اللہ ان کا خاتمہ فرما، یا اللہ ان کا خاتمہ فرما، یا اللہ ان کا خاتمہ فرما، یا اللہ ہمارا بھی کچھ خیر میں حصہ ہو جائے، یا اللہ ایسے فیصلے فرما، یا اللہ ہم اپنے نیک لوگوں سے تعلق پیدا فرما، یا اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے نیک برگزیدہ بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کے اعمال کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کے اعمال کی اصلاح فرما، یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے قرض کی بوجھ سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی دلوں کی حاجتوں کو نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، یا اللہ اس مسجد کو مصلیوں سے آباد فرما، یا اللہ شرک سے بدعت سے نفرت پیدا فرما، سنتوں سے محبت پیدا فرما، بدعت کا خاتمہ فرما، یا اللہ بدعت اور سنت کا علم عطا فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، یا اللہ ہماری بات جتنا تو نے دیا ہمت ہے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا نہ کر پائے تو یا اللہ تو معاف کرنا، نہ پکڑنا فرمانا، کسی کے سامنے رسوا نہ فرمانا، یا اللہ بدعت اور سنت کا علم واضح سب کے دلوں میں واضح اس کا مفہوم پیوست فرما، بدعت کا بھی علم عطا فرما تاکہ اس سے بچ سکے، سنت کا بھی علم عطا فرما تاکہ اس پر عمل کر سکے، یا اللہ ایسے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، تاریکی کو ختم فرما، نور ہدایت سے ہم سب کی دلوں کو منور فرما، یا اللہ نور ہدایت سے ہم سب کی دلوں کو منور فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل سے جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.